بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک کہانیوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اردو ادب میں ایک کتاب بہت مشہور ہوئی اور اس کتاب کے ذریعے بے شمار کہانیاں بچوں اور بڑوں کے لیے لکھی گئیں۔ اصل میں یہ کتاب عرب دنیا سے آئی اور اس کتاب کا ترجمہ پھر انگلش زبان میں بھی ہوا، یعنی اصل کتاب عربی میں ہے اور اس کتاب کا ترجمہ پھر انگلش میں ہوا۔ انگلش میں اس کتاب کے ترجمے نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا اور اس کتاب کو انگلش میں 1000 عربین نائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انگلش پڑھنے والے ریڈرز ان کتاب کو، ان کہانیوں کو اپنے بچوں کو بہت توجہ سے سناتے ہیں اور اردو اور انگلش زبان میں مہارت کے لیے ان کہانیوں کو اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اردو ادب میں الف لیلہ ہزار داستان کے نام سے اسی عربی کتاب کا ترجمہ یا پھر 1000 عربین نائٹس کا ترجمہ ہمارے پاس ہوا۔ میں یہی کتاب روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی ایک ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے اور 7ویں 8ویں جماعت کے اور بڑی عمر کے بچے، یہ ان کہانیوں کے ذریعے سے اردو کو سیکھیں، اردو الفاظ، اردو جملے ان کو سمجھ میں آئیں، سننے کے لیے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیال کی وسعت ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا بہت بڑا۔ ہمارے پاس مختلف خیال اور خواب اور امیجنیشنز کی اردو ادب میں کہانیوں کی شکل میں بچوں کے لیے چیزیں بہت کم ہیں، تو میں اس کتاب کے ذریعے کوشش کروں گا کہ تمام بچوں کو ان امیجنیشنز، ان خیالات، ان خوابوں سے گزاروں جو ایک بچپن کی ضروری ایلیمنٹس ہوا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ دراصل فکشن ہیں۔ فکشن میں اور ریئلٹی میں فرق ہوتا ہے۔ فکشن دراصل خیالی باتیں، تصوراتی باتیں ہوا کرتی ہیں، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ حقیقی ادب آپ کی زندگی پر مبنی ہوتا ہے، آپ کے معاشرے، آپ کی تہذیب، آپ کی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ادب لکھا جاتا ہے اسے حقیقی ادب یا مفید ادب کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرنے میں جا رہا ہوں، اس کا تعلق جو ہے وہ حقیقی زندگی سے نہیں ہے بلکہ تصوراتی دنیا سے ہے، اور صرف خیال کی وسعت، خیال کی ندرت اور بچوں کے ذہن میں نئے نئے امیجنیشنز پیدا کرنے کے لیے یہ کہانی فکشن کے طور پر میں بچوں کو سناؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی کتاب۔ کتاب تو بہت بڑی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیکھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا، اور جہاں سے کہانیاں شروع ہوئی ہیں وہیں سے میں آپ کو کہانی سنانا شروع کروں گا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کہانی کے اندر دراصل ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے شہریار۔ شہریار جو بادشاہ ہے وہ دراصل اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا، اور اپنی بیوی کی بے وفائی کا صدمہ اسے بہت ہوا۔ بطور بادشاہ اس نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ لیتے ہوئے اس کو قتل کرا دیا۔ نہ صرف قتل کرا دیا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں
خواتین سے، عورتوں سے نفرت بیٹھ گئی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں روزانہ ایک شادی کروں گا میں روزانہ ایک شادی کروں گا، اور شادی کر کے دوسرے دن میری ہونے والی بیوی کو، نئی شادی شدہ بیوی کو میں قتل کرا دوں گا۔ یعنی وہ اپنی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ پوری دنیا کی عورتوں سے لینے کا اس نے ٹھان لیا۔ اب پرانے زمانے کی بات ہے، بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا حکم ہوتا ہے۔ جمہوریت تو ہے نہیں، ہمارے دور میں تو جمہوریت ہوتی ہے، بادشاہ اپنی نہیں چلا سکتا، لیکن پرانے زمانے میں جب حکومتیں بادشاہت کی ہوتی تھیں تو بادشاہ بڑا طاقتور ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی چلاتا تھا۔ تو شہریار بادشاہ نے بھی یہ بات ٹھانی کہ وہ روز ایک شادی کرے گا اور دوسرے دن اپنی بیوی کو قتل کر دے گا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ اچھا، اب لوگ جو تھے وہ تنگ آ گئے، جو اس کے ملک میں رہنے والے تھے، جو اس کے وزیر تھے، جو اس کے جاننے والے تھے، وہ سب تنگ ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ تو ایک دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ سنا ہے تمہاری بیٹی بھی جوان ہے، لہٰذا تم اپنی بیٹی کو تیار کرو کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ یہ بات تو وزیر نے سنی اور وزیر کے تو دماغ میں بم پھٹ گیا اس نے بولا، سوچا کہ اب تو میری کم بختی ہے، اگر میں انکار کرتا ہوں تو بھی بادشاہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤں گا، اور اگر میں اقرار کرتا ہوں تو میری بیٹی کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ بس اسی مخمصے میں وہ وزیر جو ہے وہ بیچارہ گھر آیا، پریشان رہا۔ اچھا، اب اس وزیر کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا شہر بانو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا نام ہے شہریار، اور اس کی جو بیٹی ہے اس کا نام ہے شہر بانو، نہیں شہر بانو نہیں بلکہ دو بیٹیاں ہیں اس کی، ایک کا نام ہے شہرزاد اور ایک کا نام ہے دنیا زاد۔ کہانی میں اسی طرح سے نام ہیں۔ ایک بیٹی جو بڑی ہے اس کا نام ہے شہرزاد، اور چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام ہے دنیا زاد۔ تو اب وزیر گھر آیا، اور گھر آ کر وہ بڑا بیچارہ پریشان رہا۔ اس کی بیٹی بڑی سمجھدار، بہت عقل مند اور بہت ساری کتابیں پڑھنے والی، مطالعہ کرنے والی، اور دنیا بھر کی خبر اس کو رکھنے والی تھی وہ۔ تو اس نے اپنے والد کو جب پریشان دیکھا تو کہا کہ ابا جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وزیر نے سارا ماجرا اپنی بیٹی کو سنایا۔ بیٹی نے کچھ دیر تو غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اسے بڑا تعجب ہوا کہ بادشاہ ایسے ساری عورتوں کا دشمن ہو گیا ہے اور عورت ذات کو نشانہ بنائے چلا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں خیال آیا، اور اس نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے والد یعنی وزیر کو یہ کہا کہ ابا جان آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیجئے۔ اب یہ سننا تھا کہ وزیر تو ہو گیا بہت پریشان، اور وزیر نے اپنی بیٹی سے یہ کہا، بلکہ وزیر نے بیٹی سے کیا کہا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ یعنی وہ جو وزیر ہے وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ بیٹی نے کہا کہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ باپ نے کہا کہ کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا، جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ اصل میں یہ جو کہانی ہے نا، یہ الف لیلہ ہزار داستان، اس کی تھیم بڑی زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کہانی شروع ہوتی ہے یا ایک بات شروع ہوتی ہے، اور اس بات میں
سے بات نکلتی ہے، پھر وہ کہانی ابھی چل ہی رہی ہوتی ہے تو اس کہانی میں سے ایک کہانی اور نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ کہانی در کہانی، کہانی در کہانی پر مبنی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر یہ ہوا کہ وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس سے باز رہو، اور بیٹی نے کہا میں تو باز نہیں رہوں گی، یہ تو ہو کر رہے گا۔ تو وزیر نے کہا بھئی تیرا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسے اس گدھے اور کسان کا تھا۔ اب وہ گدھے اور کسان کا کیا قصہ تھا، یہ قصہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں یہ کہانی اسی قصے کی بنیاد پر آگے سناتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ یہ سوداگر بہت مالدار تھا، ٹھیک ہے، اور بہت عمر رسیدہ تھا، 80-90 قریب اس کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا۔ اچھا، یہ جو آدمی تھا سوداگر، یہ جانوروں کی بولی جانتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کو یہ باتیں سنائی دیتی تھیں اور یہ سمجھ لیتا تھا۔ تو ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے توبڑے میں چھنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ توبڑا کسے کہتے ہیں؟ جس میں گدھے کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیل کہہ رہا ہے گدھے کو۔ میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ بیل کہہ رہا ہے کس کو؟ گدھے کو۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے۔ مجھے تو دیکھ کہ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ بیلز کو ہل میں باندھ کے کسان جو ہے وہ ہل چلاتے ہیں، اور چکی پیسنی ہوتی ہے تو اس کو گول دائرے میں باندھ کے چکی چلاتے ہیں۔ تو بیل جو ہے وہ گدھے کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے کہ تیرے تو بڑے عیش ہیں اور میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جوا رکھیں تو تو لیٹ جانا، اور اگر تجھے ماریں تب بھی مت اٹھنا، یا اٹھ تو جانا لیکن اٹھ کر فوراً گر پڑنا۔ جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھانا۔ یہ گدھا سکھا رہا ہے کس کو؟ بیل کو۔ گویا تو بے حد کمزور ہے اور اسی طرح 2-3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب ہروایا بیل کے پاس چارہ لایا۔ ہروایا کسے کہتے ہیں؟ جو چارہ ڈالتا ہے جانوروں کو، اسے کہتے ہیں ہروایا۔ جب ہروایا بیل کے پاس چارہ لایا تو اس نے صرف 2 منہ مارے اور بس۔ 2 منہ مارے یعنی 1-2 دفعہ اس کو کھایا اور بس۔ جب دوسرے دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ ہروایا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ اے آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے، رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا کہ اچھا، اس کے بجائے آج دن بھر گدھے کو جو دیکھا آپ نے، یعنی بیل کی چھٹی ہو گئی اور اس کی جگہ کس کو لگایا جائے گا؟
گدھے کو۔ جب دن بھر جتنے کے بعد گدھا شام کو گھر واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام سے رہا، لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ دیکھا گدھا جو ہے وہ اچھا خاصا تھا، آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور بیل مشقت میں تھا، تو اس نے بیل کے گلے میں آئی ہوئی مشقت اور مصیبت کو خواہ مخواہ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وزیر یہی کہانی اپنی بیٹی کو سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹی کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مصیبت اوروں کی ہے اور تم اسے اپنے گلے میں کیوں ڈال رہی ہو۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی جیسے جو بیل اور گدھے کی کہانی میں ہے۔ اچھا، ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو ہرواہا پھر گدھے کو لے گیا اور شام تک اس سے کھیت جتوایا۔ جب گدھا دن بھر تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے یعنی گردن لٹکائے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھے نے کہا کہ سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ گدھے کا بھی دماغ چل رہا ہے بہت۔ سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ قصاب کسے کہتے ہیں؟ قصائی کو، جو کاٹتا ہے اور گوشت بیچتا ہے، تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں اور بس۔ ٹھیک ہے، گدھے نے بھی اپنی چال جو ہے وہ چلی کہ اگر تو ایسے ہی بیٹھا رہے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا اور کام نہیں کرے گا، تو جو چرواہا ہے اور جو کسان ہے یا سوداگر ہے، وہ اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ تجھے کاٹنے کا پروگرام رکھتا ہے۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی توبڑا چاٹنے لگا۔ مالک کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا۔ اتنے میں ہرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ اکڑ کر چلنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ کہانی جو ہے یہاں ہم اس کو روکتے ہیں کہ جب وزیر زادی نے اپنی باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے مفر نہیں۔ صحیح ہے، یعنی جو وزیر تھا اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی دوسروں کے پریشانی کو اپنے گلے میں باندھنا درست نہیں ہے، لیکن جو شہرزاد تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں باز آئی، بلکہ اس نے یہ کہا کیا کہا؟ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے مفر نہیں، فرار نہیں۔ وزیر اسے بنا سنوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ ٹھیک ہے، جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی، یہ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کی ٹرک کیا تھی۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ کمرے میں آیا ہے تو اس کے سامنے یہ کہنا کہ بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔
جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اچھا ہوا تم نے میری بات مان لی۔ وزیر نے کہا جی حضور، ٹھیک ہے۔ بس اب ان دونوں کی پھر شادی ہوئی، اور شادی کی رات میں جو شہرزاد ہے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغلگیر ہوئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہ پلان اس شہرزاد کا یہی ہے کہ وہ جو بہن ہے چھوٹی دنیا داد، وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ تم مجھے کہانی سناؤ، اور وہ اس کو کہانی سنانے لگتی ہے۔ اچھا، کہانی اس طرح سے چلاتی ہے شہرزاد کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہونے کے قریب ہوتا ہے، کہانی ایسے موڑ پر چلی جاتی ہے کہ جہاں بادشاہ کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ صبح اس شہرزاد کو قتل کرنے کا ارادہ کرے اور حکم دے۔ لہٰذا وہ اس کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے دوسری رات کا انتظار کرتا ہے۔ اب شہرزاد اسی طرح سے ہر روز ایک کہانی سناتی ہے، اور کہانی کا انجام ایسے موڑ پر ہوتا ہے کہ جو سیٹسفائیڈ نہیں کرتا، یعنی آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اس کہانی میں اب کیا موڑ آنے والا ہے۔ بس یہ کہانیوں کا سلسلہ ہی دراصل 1000 کہانیاں یا 1000 عربین نائٹس کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے ہماری کتابوں میں، ادب میں، اور ہمارے پاس اردو ادب میں الف لیلہ ہزار داستان کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ کہانیاں جو ہے وہ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ہر روز جو کہانی پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ اس کہانی میں جو بھی اخلاقی پہلو ہیں اور جو مورل اس میں سبق نکلتا ہے، جو ہم نے اس سے سیکھا ہے، وہ ہم اسے ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ تو آج جو ہم نے کہانی پڑھی، جس میں وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو باز رکھنے کی بات کرتا ہے کہ تم اس شادی سے باز رہو، بادشاہ جو ہے بدمعاشی پر اترا ہوا ہے، اور وہ جہاں دوسری عورتوں کو قتل کر رہا ہے وہاں وہ تمہیں بھی قتل کر دے گا، اور اس کے لیے اس نے کہانی بھی سنائی مثال دینے کے لیے۔ اچھا، اب مورل اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، شہرزاد کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شہرزاد بھاگ جائے، راتوں رات جو ہے وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو جائے، یا اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے۔ تو ایک پہلو تو یہ، ایک سوچ تو یہ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ شہرزاد ایک لڑکی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ عورتوں کا دشمن ہو چکا ہے، اور کس طرح سے بادشاہ کو اس دشمنی سے باز رکھا جائے۔ تو اس نے اپنی ذات کو دیکھنے کے بجائے ساری عورتوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے یہ سوچ بنائی اپنی کہ میری ایک کوشش سے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا ذہن بدل جائے اور وہ اپنے اس قبیح فعل اور اس غلط قسم کی سوچ سے وہ باہر آ جائے اور خواتین کی دشمنی ترک کر دے۔ تو دیکھیے، انسانی زندگی میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ذات تک سوچتے ہیں، اپنی ذات کے فائدے اور اپنی ذات کے نقصان کی بنیاد پر سارے کام انجام دیتے ہیں زندگی کے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے کسی عمل سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے کسی ایکشن سے عام آدمی کو، دوسرے لوگوں کو، آپ کی قوم کو، آپ کے قبیلے کو، آپ کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔
یہ جو رویہ ہے کہ جس میں ہم اپنی ذات سے ہٹ کر بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں اور اپنی قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی قدر ہے۔ اس نفسہ نفسی کی دنیا میں جہاں ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ترقی کروں، میری بچت ہو جائے، مجھے نقصان نہ ہو، وہ اس بنیاد پر اپنی زندگی استوار کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے اور سارے بچوں کو یہ بات سیکھنی ہے کہ اپنی ذات سے آگے نکل کر بھی ہمیں اپنے معاشرے، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں، اپنی قوم کے لوگوں اور انسانوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور ایثار اور قربانی، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کو سکھ پہنچانے، تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی ذات کو پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، آج کی کہانی ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔